اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی۔ تقوی کا کوئی کیپسول نہیں ملتا، تقوی کی کوئی ٹیبلٹ کہ بندہ کھا لے اور متقی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک معرفت احکام الہیہ نہ ہو انسان متقی نہیں بن سکتا۔ فسق، ظلم، ان کی ریزن، روٹ کاز وہ جہالت ہے۔ جب تک احکام الہی کی معرفت حاصل نہ ہو، کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں چلنا ہے، کدھر چلنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں آنکھ بند کرنی ہے، کب جاگنا ہے، کب سونا ہے، تو یہ ظاہر ہے ساری معرفت چاہیے۔ اور جب جہل ہوگا انکم قوم تجہلون، تو پھر فسق آئے گا، پھر نافرمانی پروردگار آئے گی، پھر ظلم آئے گا اور سارے گناہ آئیں گے، اور انسان متقی نہیں ہوگا، انسان فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، ساری یہ بیماریاں ہوں گی۔ علاج کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جہل کا علاج، علم کا حصول، معرفت کا حصول، اور اس کے لیے مومنین یہ تکلفات، یہ تعارفات چھوڑنا ہوں گے۔ بخدا ہمیں روزمرہ کے معاملات میں کسی چیز کو ایڈ کرنا ہوگا جو ہم نہیں کر پا رہے۔ 10 سال سے خطبہ جمعہ بھی سن رہے، نماز جمعہ میں بھی آتے ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن 10 سال 20 سال کا جمعہ گزار اس نے 20 منٹ اپنی زندگی میں باقاعدہ علم کے حصول کے نہیں رکھے۔ کب ہوگا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال تیری زندگی کے گزر گئے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرے قلب میں خشوع آئے، تھوڑا سا معرفت کے حصول کے لیے، تھوڑا سا دین خدا کو سیکھنے کے لیے، تھوڑا سا فقہ سیکھنے کے لیے۔ واللہ کوئی ہے فقہی گروپ جس میں آپ ایڈ ہوں اور صرف 20 منٹ آپ فقہی احکام سنتے ہو؟ عقائد کا گروپ، تاریخ اسلام، ایک دفعہ زندگی میں انسان تاریخ کربلا کو تو مستند سن لے۔ تاریخ تشیع ہے کیا؟ تاریخ اسلام ہے کیا؟ جب فرصت ملے، آپ کا ریکارڈڈ درس موجود ہے چینل پہ، آئیں 20 منٹ سن لیں، فقہ سن لیں، عقائد سن لیں، تاریخ سن لیں، سماجیات سن لیں، اخلاقیات سن لیں۔ امام المتقین کا ماننے والا اہل تقوی نہیں ہوگا جب تک معرفت نہیں آئے گی۔ تو تقوی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تقوی کا کیپسول نہیں ملتا مارکیٹ میں کہ کھا لیں گے اور ہم متقی بن جائیں گے۔ ہاں پھر بھی اگر ہم چاہیں کہ کوئی نسخہ لپیٹیں، کوئی مختصر سا، کوئی چھوٹا سا نسخہ جس کے ذریعے ہم متقی بن جائیں، تو پھر بزرگوں کی نصیحت ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر تمام مراجع، تمام علماء کی قبر پر باران رحمت نازل فرمائے۔ بہرحال ان سے منسوب ایک نسخہ ہے کہ اگر آپ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ آپ جامعۃ الرضا میں داخلہ لے سکتے ہیں، نہ آپ حوض علم یقوم میں جا سکتے ہیں، نہ آپ نجف جا سکتے ہیں، نہ تو آپ پاس لائبریریز میں جانے کا وقت ہے، اب کتاب تو اتنی غریب ہو گئی کہ بس میں اب اس کی کیا داستان غربت سناؤں۔ جہاں قرآن الماریوں کی زینت ہو تو وہاں میری لکھی ہوئی کتاب کون پڑھے گا؟ اور اب جو ڈیجیٹل دور آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، یہ پلیٹ فارم آ گیا، اس پر بھی ہم تو انٹرٹینمنٹ کے پیچھے جاتے ہیں، ہم کب علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو یہ سارے راستے بند۔ تو پھر بھی اگر کنسرن ہے کہ کوئی نسخہ، کوئی کیپسول مل جائے، تو ایک کیپسول لپیٹنے کی کوشش کی ہے بزرگوں نے، اور میں سمجھتا ہوں واقعاً کیپسول ہے۔ وہ آیت اللہ بہجت کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو جتنا علم حاصل ہو گیا، بالآخر ایک بات خطبہ جمعہ میں سن لی، ایک مجلس میں سن لی، ایک والد سے سن لی، گھر سے سن لی، کہیں سے سن لی، جتنا دین کا پتہ چل گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ جو نہیں معلوم خدا اس کا علم خود عطا کر دے گا۔ علم کے لیے یہ کتاب صرف ایک میڈیم ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا۔ اب تقوی کے لیے ایک چلہ بتا رہا ہوں۔ 40 دن
صبح سے شام تک، جاگنے سے بستر تک جانے تک، رات کو محاسبہ بھی کرنا ہے کہ یہ 40 دن میں نے جو بھی کام کرنا ہے، حتیٰ پانی کا گھونٹ بھی پینا ہے تو خدا کی رضا کے لیے، کتنے لیٹر پانی صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ لوگ نہیں پیتے پانی، واقعاً بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے گردوں کی بیماریاں، اب گردہ فیل، دوسرا گردہ فیل، اب پانی بھی حکم خدا ہے، پانی بھی پی رہا ہے حکم خدا کی اطاعت کے لیے، کھانا بھی کھا رہا ہے۔ 40 دن یہ کر لیں تو قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ آپ لقمان حکیم ہو، آپ کو حق اور سچ اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ خدا تمہیں فہم عطا کرے گا، ایسا فہم عطا کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ آپ کو کوئی آگے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کاروبار میں، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، ساری باتیں بظاہر ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ متقی ہیں خدا آپ کو وہ نور عطا کرے گا، وہ فراست عطا کرے گا۔ آپ کے پاس اگرچہ کوئی گواہی نہیں ہوگی لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے سامنے صاحب امامہ بول رہا ہے، بظاہر آیت اللہ بول رہا ہے، لیکن باطل کی ترویج کر رہا ہے۔ آپ حوض علمیہ میں بھی نہیں گئے، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کی فراست خود بتا دے گی کہ اس کی بات دل کو نہیں لگ رہی، یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے بات۔ آپ ہماری باتوں کو تول لیں گے۔ صرف 40 دن چلا کاٹا خدا کے لیے، جو پتہ تھا اس پر عمل کیا خدا کے لیے۔ خداوند تبارک تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی موعظہ نہیں ہے، اور اس کا یہی حکم ہے کہ قل رب زدنی علما، ہمیں ہر آن اپنے جہل کا علاج کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، بار الہ میرے علم و معرفت میں اضافہ فرما۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔